نہیں سکتا. تو بڑھیا کی جو ایک خصوصیت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ پت دھن دا بڑا پکا کہ شیطان کے بارے میں کہا کہ اور تو جیسا بھی ہے کہ دھن کا بڑا پکا ہے کہ جس کے پیچھے پڑتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے جب تک کہ شکار نہ کر لے. وہ ہمارے ہاں ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے اپنا بچہ حفظ میں داخل کیا. کچھ دنوں کے بعد کہا کہ بھئی ہم نے تو اس کو مدرسے میں داخل کیا تھا کہ یہ بہت شریف پارسا بن جائے گا, یہ دوسرے بھائیوں سے بھی زیادہ شرارتیں کرنے لگ گیا. میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں, شیطان نے اللہ کے حضور کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر ان کو شکار کرنے کے لیے, بہکانے کے لیے, بھٹکانے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا. تو میں نے کہا کہ شیطان ان کو پر محنت کرے گا کہ جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں, جو پہلے ہی اس کی راہ پر چل رہے ہیں ان پر محنت کرنے کی اسے کیا ضرورت ہے. تو اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں ان چیزوں کو دیکھ کر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دین ہمیں بکمال و تمام محفوظ شکل میں پہنچا ہے, اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کا ابلاغ کر کے اپنے عہد کے لوگوں پر اللہ کی حجت کو قائم کریں. تو آپ اپنے عہد کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت بنیں, دین کی دعوت کو, ابلاغ کو, تبلیغ کو اپنا مشن بنائیں. ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جس میں آپ کو پتہ ہے پہلے اخبارات ہوتے تھے, صرف 2 لائن کی خبر چھپ جاتی تو بڑی اہمیت ہوتی تھی. اس کے بعد ریڈیو تھا, پھر پی ٹی وی آیا. 21ویں صدی میں یہ جو الیکٹرانک چینلوں کی یلغار آ گئی, اب یہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں. سوشل میڈیا کی جو یلغار ہے اس نے اس مین اسٹریم میڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. ہم کوئی چیز ڈالیں تو 5 منٹ میں یورپ, امریکہ, دنیا سے گھوم کر امریکہ سے واپس آ جائے گی. یعنی اس کا ابلاغ, اس کے اثرات کا دائرہ اتنا سریع الاثر ہے, اسپیڈی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. شر کے پھیلانے کے لیے اب اتنے انسٹرومنٹ, اتنے وسائل آ گئے ہیں کہ اب ان کے لیے کنٹرول کرنا حکومتوں کے بس میں نہیں رہا, بلکہ جہاں سے یہ ساری سائنس آئی ہے ان کے بس میں بھی نہیں ہے. ٹرمپ خود فریاد کرتا رہتا ہے کہ یہ میڈیا میرا مخالف ہے, یہ کرتا ہے, یہ وہ کرتا ہے. ہمارے حکمرانوں نے بھی کوئی 30 ارب روپے خرچ کر کے چائنا سے ٹیکنالوجی منگائی کہ ایک فائر وال قائم کریں تاکہ ان کی مذمت میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو روکا جائے. مگر وہ فائر وال بھی کام نہیں آئی. جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, صبح و شام دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے
یہ اتنا اخلاقیات کے لیے تباہ کن دور ہے. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ آیا اس کو استعمال کرنا درست ہے یا نہیں ہے. جیسے تلوار ہے دو دھاری، بندوق ہے، وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے، تو اس کی زد سے بچنے کے لیے آپ کو اس جیسی تلوار چاہیے، اس جیسا اسلحہ چاہیے. تو پھر جتنا ممکن ہے ہم دین کے دفاع کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی حمایت میں حق اور ناحق کی تمیز کے بغیر جو مرضی آتا ہے وہ کہتے ہیں. دوسروں کو گالیاں دینا، تذلیل کرنا، تحقیر کرنا، یعنی ایسے ایسے کلمات استعمال کرنا کہ جن کو نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ بولا جا سکتا ہے، نہ نقل کیا جا سکتا ہے. اب جو مجھے لگا کہ ہمارے جو دینی لوگ ہیں انہوں نے بھی وہی وتیرہ اختیار کر لیا. یہ دین کے لیے، اخلاقیات کے لیے تباہ کن ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ بھیڑ چال اختیار کریں اور جو چیز ہو رہی ہے اس کے پیچھے چلیں. آپ کا کام تو یہ ہے کہ اس ساتھ دینے والی دھوپ میں کوئی سایہ دار درخت بنے کہ جو اس سے عاجز آ جائے تو اس کو پناہ کے لیے کوئی سائبان مل جائے. لہذا اہل دین کو اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی درجے میں نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جو بے دین ہیں ان کے نزدیک تو عاقبت کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دیندار ان فواحش اور منکرات ان کو اختیار کرتا ہے دین کی خدمت سمجھ کر مخالفین کے رد کے لیے، تو ہمارے علماء نے لکھا کہ جو حرام خرچ کر کے اللہ کی راہ میں، اس پر اللہ سے جزا کی تو خطرہ ہے کہ اللہ حرام اور پلیز سے تو خوش نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تم ناپاک چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سوچو بھی نہیں. تُنْفِقُونَ مِنْهُ، کہ تم اس سے خرچ کرو. تمہیں اگر کوئی ناپاک، ریجیکٹڈ، ردی چیز دے گا تو تم کبھی خوش دلی سے قبول نہیں کرو گے، اِلَّا أَن تُغْمِضُوا، اللہ یہ کہ چشم پوشی کرو. لہذا مذہبی لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، علماء کو دین کا ابلاغ کرنے کے لیے شرافت کا، متانت کا، شائستگی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ جدھر دھارا بہہ کے جا رہا ہے آپ بھی اس سمت میں بہنے لگ جائیں. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ گر زمانہ بات و نہ سازد تو با زمانہ بساز. اگر زمانہ تیرے ساتھ نباہ نہیں کرتا تو زمانے کے ساتھ چل. لیکن یہ مومن کا شعار نہیں ہے. مومن کا شعار کیا ہے؟ اگر زمانہ بات و نہ سازد تو با زمانہ ستیز. اگر زمانہ تیرے ساتھ نباہ نہیں کرتا
تو باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے زمانے کے پیچھے چلنے کی بجائے زمانے کے مقابل کھڑے ہو جاؤ، حق کا پرچم بلند کرو۔ اس لیے دین کے خدام اور دین کے مبلغین پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور سب کو اس شعار کو اختیار کرنا چاہیے اور اخلاق کے دامن کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اپنے گرد و پیش اور اپنے ماحول کو بہتر بنانا چاہیے۔ زمانہ تو یہ ہے کہ ابھی جیسے گل پلازہ کا واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ یہ سب مل کر بیٹھیں، اتنا بڑا انسانی المیہ ہوا ہے، اس کی تلافی کی تدبیر کریں اور اس بات کا انتظام کریں کہ آئندہ اس شہر میں ان سانحات کا اعادہ نہ ہو۔ بلیم گیم میں ہے کہ ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، دوسرا اس کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، اور جن کا سب کچھ برباد ہو گیا وہ ان کی ترجیح میں نہیں ہے۔ اس لیے علماء کو اپنے منبر سے کچھ انسانی اقدار پر بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ کلچر ہے کہ فضائل بیان کرو تو لوگ خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ آپ انگلش پریس کو نہیں پڑھتے، آپ پڑھیں تو کئی دل جلے لکھتے ہیں کہ بھئی یہ معاشرے کی جو خرابیاں ہیں ان پر تو علماء بات ہی نہیں کرتے، ان پر علماء کو بات کرنی چاہیے۔ ابھی میں نے پچھلے جمعے کہا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہم یہ دیواروں پر بھی لکھ دیتے ہیں، تغرا بھی لگا دیتے ہیں، لیکن ہمارا کردار کیا ہے کہ گھروں سے کچرا اٹھانے کا بھی انتظام ہو گیا، لیکن اپنا کچرا پڑوسی کے سامنے ڈال دیں گے۔ ہمارے ہاں مسجد کے سامنے پارک ہے، اس کے مین گیٹ میں لا کے ڈال دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اسی لیے ہمارے ہاں نیکی کمانے کا کیا ہے کہ پیسے والا ہے تو وہ اسماء باری تعالیٰ، اسماء رسول، درود دیواروں پر لکھ کے سمجھا کہ میں نے بس کما لیا۔ یہ عمل کا دین ہے، اس کو عمل کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا اور برتنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قوانین ہمارے ہاں بھی ہیں، لیکن قوانین پر عمل نہیں کیا جاتا، اور ہم اپنی کوئی چیز دنیا کے سامنے افتخار کے ساتھ پیش کرنے کے بجائے ان کی تعریف کر دیتے ہیں کہ وہاں دیکھیں کیا حال ہے، کیا نظام ہے، کیا ہے۔ ارے وہ بھی انسانی معاشرہ ہے، اور یہ غریب امیر کا بھی نہیں ہے۔ ہم گئے یہ تھائی لینڈ اور جیسے ممالک، ابھی ایک صاحب ازبکستان گئے کہ جہاں کوئی بہت زیادہ عمارت نہیں ہے، لیکن لوگ سسٹم میں بندھے ہوئے ہیں، کوئی قانون کو نہیں توڑتا، چاہے بس اسٹینڈ ہو، اسٹیشن ہو، ایئرپورٹ ہو، دفتر ہو، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے لوگ، میں ایک مرتبہ ٹی وی پر بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی یہ مینر سکھانے کے لیے بچپن سے تربیت اور اسکول میں تربیت اور فلاں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا ضرور ہونا چاہیے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ادھر کا کھرب پتی ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، کسان ہو،
مزدور ہو، جب ریاض، جدہ، دبئی، لندن، نیو یارک، واشنگٹن کی ایئرپورٹ پر اترتا ہے اور لائن میں لگ جاتا ہے، تو کیا وہاں کوئی ڈگری لے کے کھڑا ہوتا ہے؟ وہ نظام اس کو فٹ کر دیتا ہے۔ اور اسی امریکہ برطانیہ میں آنے والے جب کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تو لائن کو توڑ دیں گے۔ تو نظام بھی بعض اوقات انسان کو اتوار سکھاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہے۔ لہذا میں یہ بھی چاہیے کہ ہم مسجد کے ممبر کو اخلاقی تربیت کے لیے، معاشرتی اصلاح کے لیے، بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کریں، اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، جدید دور سے آشنا بھی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ دین کے ابلاغ کو، تبلیغ کو، دعوت کے معیار کو بہتر بنائیں تاکہ لوگ آپ سے وابستہ ہوں۔ ابھی میں پنجاب میں گوجرانوالہ گیا تو ایک ہمارے بڑے عالم ہیں، ان کو موضوع دیا گیا کہ دین کی بے قدری کیوں ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنے حساب سے لمبی چوڑی تقریر کی۔ میں نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ دین سے زیادہ انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ کرنے والی چیز اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب مثلا علامہ صابر سعیدی ہیں، یہ نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو سب مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مقابلہ حسن جیتا ہے کوئی۔ تو میں نے اپنے علماء سے کہا کہ یہ کس کو چومتے ہیں؟ یہ دین کی نسبت کو چومتے ہیں، یہ دین کی نسبت کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ ہم میں بے شمار کمزوریاں ہیں، لیکن ہمیں اس معاشرے سے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہیں جاتے ہیں، کوئی جج ہو، جنرل ہو، اس کو اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے، اور دین کے خادم کو کوئی تعارف نہیں کرانا پڑتا، الحمدللہ۔ اس لیے دین کے میدان میں وہ آئے کہ جو دین کو خود قابل احترام سمجھتا ہو، اور جو دین کا دل سے احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا احترام لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور یہ خود ہماری اپنی زندگی کا تجربہ ہے۔ اس لیے ہمارے تعلیم میں اور جدید تعلیم میں فرق ہے کہ وہ آپ کو جدید علوم سکھا دیتے ہیں، فارمولے سکھاتے ہیں، ٹیکنیک سکھاتے ہیں، سب چیز سکھاتے ہیں، لیکن وہاں تربیت نہیں ہے۔ لہذا شاگرد استاد کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی بے عزتی بھی کرتا ہے، لیکن یہاں تربیت دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، تزکیہ کیا جاتا ہے، چھوٹے بڑے کا احترام سکھایا جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے اندر اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا ہمارے معاشرے کا فرض ہے کہ ہمارے پاکستان میں دین کیوں قائم ہے کہ مسند خطابت، مسند تدریس، مسند امامت یہ ریاست کی ملازمت میں نہیں ہے۔ تو پھر ریاست کی ملازمت میں نہیں ہے تو کس کی ملازمت میں ہے؟ اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی ملازمت میں ہے۔
اور کورونا کے زمانے میں آپ نے دیکھ لیا کہ حرمین طیبین سمیت دنیا بھر کی مسجدیں بند ہو گئیں، مگر پاکستان کی مسجدیں بند نہیں ہو۔ واحد ملک تھا 193 ممالک میں۔ ہمیں کہا گیا کہ جی سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، بغداد سے آ گیا، دمشق سے آ گیا، ادر سے آ گیا، مراکش سے آ گیا، مسجدیں بند کرو۔ ایوان صدر میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم نے کہا حضور وہ فتوے حکومت کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کے غلاموں پر نہیں چل سکتے۔ اللہ کے پیارے مصطفیٰ کے غلاموں پر وہ فتوے چلتے ہیں جو اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی غلامی میں جاری ہو۔ تو یہ ان مدارس کا کمال ہے، یہ ان مدارس کی برکت ہے کہ دین کی اقدار اس ملک میں زندہ ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ان اداروں کے سرپرست بنیں، ان کے ساتھ جڑ کر رہیں، ان کی مدد کریں۔ پہلی مدد تو دین کی یہ ہے کہ آپ کے اگر 4 بیٹے ہیں تو ایک دین کے لیے دے دیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو جن ماں باپ نے اپنے جگر پاروں کو پال کر دین کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے، آپ انہیں گود لے لیں، آپ ان کی سرپرستی کریں۔ آپ آ کر یہاں پوچھیں کہ ہمیں ایک عالم کا خرچہ میں اٹھانا چاہتا ہوں، ایک حافظ کا، ایک قاری کا۔ ابھی میں ہمارے یہاں ایک اخبار چھپتا ہے، وہ روزانہ اشتہار دیتے ہیں کہ ایک طالب علم کا ماہانہ خرچہ 20,000 روپے ہے، ایک کا، اور ان کے لوگ دیتے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں میں بھی ایسے ہونے چاہیے کہ چلو یہاں 20,000 نہیں تو 10,000 تو ایک کا خرچہ دیں۔ آپ کفالت کریں، آپ ان مدرسوں کے سرپرست بنیں، کیونکہ دین ہمارا اور آپ کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ اس دین کی وجہ سے ہماری بقا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ان اداروں کو ہمیشہ شاد و آباد رہنا چاہیے، ان اداروں کو کسی کمی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ ملک ہے، کہتے ہیں غریب ہے۔ ابھی ہمارا ایک دوست ہے DHA میں، ایک کوئی غیر ملکی برانڈ کا کافی ہاؤس بنانے کا ٹھیکہ ملا، تو پتہ چلا کہ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ کینیڈا سے جو ایکسپرٹ ہے وہ طے کر رہے ہیں کہ ٹیبل کیسے لگے، کرسی کیسے لگے، فلاں چیز کیسی ہو۔ میں نے کہا اتنا پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کپ 1,500 روپے کا بکتا ہے وہاں، کافی کا ایک کپ 1,000 کا 1,500 کا بکتا ہے، اور لائن لگی ہوئی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہاں حکومت تو پھکڑ ہے، فارغ ہے، لیکن عوام الحمدللہ بہتر ہیں۔ ہم اپنے محلے کپ 1,500 روپے کا بکتا ہے وہاں،
کافی کا ایک کپ 1000 کا 1500 کا بکتا ہے اور لائن لگی ہوئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہاں حکومت تو پھکڑ ہے، فارغ ہے، لیکن عوام الحمدللہ بہتر ہیں. ہم اپنے محلوں میں دیکھتے تھے کہ جہاں قدر یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایک حدیث پاک میں ہے کہ فقراء صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے. جیسے آپ دنیا کی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں تو صحابہ جو ہے کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ وہ جو ہمارے مالدار ساتھی ہیں انہوں نے یہ تسبیحات بھی شروع کر دی جو بندے کو رب سے دور نہ کرے. اور بندہ دولت کو معبود بنانے کے بجائے دولت دینے والے کو اپنا معبود مانے اور اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرے. تو فرمایا کہ پھر یہ دولت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو صلاحیت والوں کو اپنی صلاحیت خرچ کرنی چاہیے. جن کے پاس وقت ہے وہ وقت خرچ کریں، جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت ہے وہ دولت خرچ کریں. اور ہم سب کو مل کر اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کی فروغ کے لیے، ترویج کے لیے، تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمارے جو نظام ہے اس میں جو قوانین بنائے جا رہے ہیں تو ابھی آپ اخبار پڑھ لیجئے گا کہ پورے پارلیمنٹ نے مل کر وہ قانون بنایا ہے جو شریعت کی ضد ہے. اور شریعت میں یہ ہے کہ کم از کم ممکنہ عمر بلوغ لڑکی کے لیے 9 سال، لڑکے کے لیے 12 سال ہے. لیکن اگر کوئی بلوغ کی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکی کو بالغ تصور کیا جائے گا. ایوب خان کے زمانے میں قانون بنا تھا کہ 16 سال سے کم شادی نہ ہو. اب یہ پیپلز پارٹی کی بیگمات نے قانون پاس کرایا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی نہ ہو، اگر کرے گا تو اسے معاذ اللہ زنا بالجبر سے تعبیر کی جائے گی. یعنی اللہ کے حلال کو حرام کر دینا، اس کو حرام ڈکلیئر کرنا. اور اب کل جو نیا قانون پرسوں منظور ہوا ہے وہ اس سے بھی تباہ کن ہے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ زنا آسان ہو جائے، نکاح مشکل ہو جائے، حلال کام کرنا مشکل ہو جائے، حرام کام کرنا آسان ہو جائے. یہی مغرب میں ہو رہا ہے. تو اس لیے اس دین کی اقدار کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ورنہ دین بھی برباد اور دنیا بھی برباد. اس سے بچنا چاہیے. مدارس کو، مساجد کو آباد کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم آپ ہم سب کو یہ دینی فریضہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے اس ادارے کو
مزید وسعتیں، ترقیاں، برکتیں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ میں اپنے بیٹے کو بھی پھر نکلوں گا۔ حدیث صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں۔ ماشاء اللہ، اللہم مزید فزید۔ بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جاؤ۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد سعد ظفر صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد منیر احمد صاحب، حضرت علامہ مولانا شاہ دل صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد سہیل صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد حسن صاحب، حضرت علامہ مولانا سید شبیر احمد شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد خورشید نورانی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد ارباز مہروی صاحب۔ میرا نام محمد طاہر رضوی، میرا نام بھی ضرور لیجیے گا، بہت دیکھتا ہوں آپ کو۔ شیخ الحدیث صاحب اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ اب دستار بندی فرمائیں گے۔ تمام مہمان اپنی جگہ پر تشریف فرما رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد احمد چشتی صاحب، دستار بندی دیں بھائی۔ کیوں کھانا تو کھا کے جلدی۔ جی قبلہ شیخ الحدیث صاحب سے دستار بندی کروائیں۔ میں اپنے کمیٹی ممبران سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف لے آئیں آگے۔ حضرت علامہ مولانا محمد حق نواز سعیدی صاحب، حق نواز رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد احمد سعیدی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد معاذ مہروی صاحب۔ یہ 12 افراد ہیں کہ جن کی فاضلین میں دستار بندی ہوئی۔ یہ فاضل بن کے یہاں سے نکل رہے ہیں، انشاءاللہ پوری دنیا میں دین متین کی تبلیغ کا کام سر انجام دیں گے۔ تمام مہمانان گرامی سے گزارش ہے اپنی جگہ پر تشریف فرما رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پروگرام کا ایک ایونٹ باقی ہے، کل کے ہونے والے مقابلہ جات کی شیٹس بھی تقسیم کی جانی ہیں۔ ولید حضرت علامہ مولانا محمد سرفراز صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں۔ حضرت علامہ مولانا رضا النبی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، شانہ بشانہ شامل ہیں۔ تصویر کنٹرول میں بے فکر ہے۔ یہ ہٹوا کے 2.5 رکھا میں تھوڑی سی گفتگو کروں۔ اچھا بھائی یہ سوٹ ہے چودھری صاحب چودھری
ہاں مگر یہ پہلے چوا ڈیس رکھو تھے اس جلدی چھوڑیاں اس کو پیچھے رکھ دو نا پیچھے رکھ دو ہاں ٹھیک ٹیڑھا رکھ دو اٹھا دو اٹھا پیچھے ایسے بس رکھ دو کوئی مسئلہ نہیں ابھی ادھر ڈائس رکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا جی احمد صاحب نظر نہیں آ رہی جی تمام معزز مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ ابھی ہار پہنانے سے بھی گریز فرمائیں کیونکہ ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے یہ ڈھاسی کوئی